بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں میاں عرفان ہنجرا ایڈوکیٹ ضلع کچہری جنگ آپ سے مخاطب ہوں اور سماجی قانونی اصلاحی سلسلے میں گائے بگائے آپ سے مشاورت جاری رہتی ہے۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع نہایت اہم موضوع ہے، نہایت ہی اہم موضوع ہے، بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر اس موضوع کو تھوڑا وقت نکال کر ضرور غور سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں غور کریں، سوچیں، اور جب آپ کا دل آمادہ ہو جائے، میری بات سے اتفاق کر جائے کہ یہ موضوع اس صدی کا مسلمانوں کے المیے جو پیش خدمت ہیں ان سے نمٹنے کا واحد ذریعہ اور طریقہ ہے، جب آپ کا دل اس بات کو مان جائے تو پھر ضرور اس ویڈیو کو شیئر فرما دیجئے گا تاکہ مزید لوگ اس کو سن سکیں اور مزید لوگوں کی رائے آپ کی طرح قائم ہو سکے، جس طرح آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی انشاءاللہ العزیز ایک رائے قائم کر سکیں گے۔ موضوع یہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں، کہ ایٹم بم ہم نے بنا لیا، رعد میزائل، شاہین، ہتف، غوری اور بے پناہ ٹینکس، خالد ٹینکس، F-17، JF-17 تھنڈر، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بحیثیت قوم اپنی حفاظت کے پیش نظر بھی یہ بہت اہم چیزیں ہیں، لیکن میرے دوستو، ایسی سائنسی ریسرچ کا ادارہ یا تحقیق کا ادارہ جو صرف کاغذوں میں ہو اور عملی طور پر نہ ہو، وہ کدھر ہے؟ جس نے کرونا کی اس وبا سے نمٹنا تھا اور یہ ہمیں بتانا تھا کہ جناب یہ وائرس ہے تو اس کا یہ علاج ہے، وہ ادارے کدھر ہیں؟ ہم آج بھی 2020 میں یہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کہ امریکہ اس کی ویکسینیشن بنا لے گا، اسرائیل اس کی ویکسینیشن بنا کے رکھی ہوئی ہے، اسی نے اس کو چھوڑا ہے، وہی اس کی ویکسینیشن دے گا، اس کی کوئی ویکسینیشن ہی نہیں ہے، یا فلاں ملک کے پاس ہے، یا فلاں ملک کی لیبارٹری یہ کر سکتی ہے، میرے ملک کی لیبارٹری یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ This is the question, this is the dilemma۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ میں اٹامک پاور ہونے کے باوجود، رعد، غوری، ہتف اور کیا کیا رکھنے کے باوجود یہ صلاحیت کیوں نہیں رکھتا؟ میرے ملک میں تحقیق پر کام کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا تحقیق کا کھاتی ہے، تحقیق اور ریسرچ کا کھا رہی ہے۔ آج ریسرچ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں خود ایسی ویڈیوز آپ کو پیش خدمت رہی ہیں اسی کرونا کے سلسلے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، عبادات کا مشغول بنانا چاہیے اور اپنے اندر کمی کجی کوتاہیوں کو درست کرنا چاہیے۔ یہ اصلاحی پہلو ہے۔ اصلاح بھی ایک حقیقت ہے اور تحقیق بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے طبی پہلو یہ ہیں، میری بایولوجیکل ویپن سے لڑنے والے میری لیبارٹریز کدھر ہے؟ میں ووٹ دیتا ہوں، میرے MNAs MPAs نے مجھے آ کر یہ کبھی کیوں نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ضلع میں ایک ریسرچ سینٹر بناؤں گا، ایک تحقیقاتی ادارہ بناؤں گا؟ کیونکہ ہم نے ان سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، ہمیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، ہم نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ سلام ان قوموں کو، سلام ان لوگوں کو جن کو ضرورت بھی نہیں پیش آتی لیکن وہ ریسرچ ایڈوانس کر کے رکھتے ہیں، ایڈوانس تحقیقات کر کے رکھتے ہیں۔ ہم اہل تشیع کرونا وائرس لے کر آیا ہے اور دیوبندی خارجی لے کر آیا ہے اور فلاں لے کر آیا ہے اور وہ خارجی ہے اور وہ، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں نا، حقیقت ہے، حقیقت ہے، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔
ہم ایک دوسرے کو تان و تشنی کر رہے ہیں، کرونا وائرس کو لے کر بھی تان و تشنی کر رہے ہیں، لیکن اسی وجہ سے یہ آئیڈیا جو اس ساری گفتگو کا میرے ذہن میں آیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک نوجوان ایم پی اے صاحب کو اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس نوجوان ایم پی اے کا ٹوٹل بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ بہت سے سو کالڈ لبرلز اور دنیا کے ترقی یافتہ سوچ رکھنے والے ایم پی اے سے لاکھ درجے بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ وہ ایم پی اے صاحب میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کے اندر سینیٹائزر تقسیم کیے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بہت سے ایم پی اے نہیں کر رہے لیکن وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جن کو گرانٹ دے گی اب وہ بھی سب کریں گے، لیکن ایک سوچ کی بات ہے۔ ایک سینیٹائزر انہوں نے 1,82,000 روپے کا بنایا، میرے ایم پی اے جناب مولانا معاویہ اعظم صاحب نے، اور اس کے اندر سے افراد کافی سارے گزر سکتے ہیں، سبھی سبز منڈی کے دروازے کے باہر رکھا، اور طاہر وٹو صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ان کی بھی خصوصی ایفرٹس اس میں شامل حال رہیں، اور انہوں نے افتتاحی، میں نے وہ تقریب دیکھی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، دیٹ از ویری پرٹیننٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ایسے ہی ہونے چاہیے جو سائنسی تحقیقات پر آگے بڑھ کر کام کریں، جو ریسرچ جتنے تئیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تئیں انہوں نے بہت اچھا کیا۔ ان کا یہ آئیڈیا، ان کا یہ خیال کہ میں بڑے سینیٹائزرز بنا کر رکھوں، یہی آئیڈیا آگے بڑھ کر سائنسی تحقیقات کے اداروں کی طرف جانا چاہیے۔ میں اس لیے پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یوں ہی سمجھ لیں کہ انداز وہ نہ صحیح میرا، لیکن میرے چند مکھنوں، ناصر مدنی صاحب کہتے ہوتے ہیں، میں اسی لجاجت کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جب ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئیں تو ہمیں ان سے اپنا مطالبہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ جو ہم مطالبے پہلے کرتے ہیں نا، ان مطالبوں میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ تھانے کچہری کے معاملات اپنی جگہ، یہ ڈسپیوٹس کی حل اپنی جگہ، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، آپ ایوانوں میں بیٹھ کر ہماری قوم کے لیے تحقیقاتی ریسرچ اداروں کی کیا جد و جہد کریں گے۔ میں جن ایم پی اے صاحب کا ذکر کر رہا تھا، معاویہ اعظم صاحب کا، وہ دیکھیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو انیشیٹو لیا ایم پی اے بننے کے بعد، اور دن رات ایک کر دیا، سارے ضلع جھنگ نے دیکھا ہے کہ تعلیمی ادارے کو پروموٹ کیا، یونیورسٹی بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ کچھ کام پہلے ہوا تھا، وہ رک گیا تھا، اس رکے ہوئے کام کو آ کر انہوں نے پروسیڈ کیا، آگے بڑھایا اور تکمیل کروائی اس کی۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو تکمیل کی اس کی۔ ہم سب کے تھینکفل ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن حکومت انیشیٹو لے۔ عمران خان صاحب، آپ شفقت فرمائیں، ایسا ادارہ پاکستان کے اندر بنائیں جس میں بایولوجیکل ویپن کے طور پر بھی اگر کرونا یوز ہوا ہے تو اس کا اینٹی دوسری رات تیار ہو جائے۔ اور میں اور آپ بھی یہ یقین رکھتے ہوں گے، آپ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پاکستانی قوم ٹیلنٹ میں، دماغ میں کسی سے ہرگز کم نہیں ہے، ہرگز کم نہیں ہے۔ پاکستانی قوم بہت پوٹینشل رکھتی ہے، ہر میدان میں، جس میدان میں آپ اس کو آزما لیں۔ آپ پاکستانی دیکھیں، ہماری ہسٹری ہے، آپ نے ہمیں مذہبی طور پر آزمایا ہے، پاکستانی قوم مذہبی طور پر آپ کو بہت آگے نظر آئی ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستانی قوم صدقات میں سب سے آگے ہے، الحمدللہ عبادات میں بھی بہت آگے ہے۔ اسی طریقے سے پاکستانی قوم کے اب رجحان کو، رویے کو تحقیقات کی طرف راغب کیا جائے، علم کے حصول کی طرف راغب کیا جائے۔ علم دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، ریسرچ سنٹر بنائے جائیں۔ واقعی اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے کہ سکولوں کے ساتھ مدارس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، مدارس کے ساتھ سکولوں کی تعلیم کا آغاز کیا جائے،
ایک جیسی یکساں تعلیم کا اور معیاری تعلیم کا آغاز کیا جائے، اس کو تحقیقاتی ادارے کو لے کر کے ہمیں اتنا کانشیس ہونا چاہیے۔ اے میری قوم، آپ یقین کریں کہ امریکہ جس کو دنیا سپر پاور کہتی ہے، وہ اپنی تحقیق کا کما کے کھاتا ہے، امریکہ ریسرچ کا کھاتا ہے۔ آپ تعلیم بالکل حاصل کرنی چاہیے۔ کب سے کر رہا ہے پاکستان تعلیم حاصل؟ کب سے کر رہا ہے؟ نیرا رٹا جڑا ہوتا ہے، جو رٹا ہوتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا، ریسرچ بھی سب کچھ ہے، تحقیق بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ مسخر کریں، تسخیر کریں، تحقیق کریں، سماواتی والارض، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کی ریسرچ کریں۔ خدارا یار، ہم مسلمان ہیں اور ریسرچ ہمارا ہی اثاثہ ہے، تحقیق ہمارا ہی اثاثہ ہے۔ تحریک وہی لوگ ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جن کے من کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کفار من کی پاکیزگی حاصل کر کے ریسرچ کرتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو دیکھ لے کے کہاں کھڑا ہے۔ توبہ استغفار کی کثرت بھی کریں اور اس بات کی کثرت بھی کریں کہ اس بات کو سوچیں بیٹھ کر کہ ہم نے اپنی بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی MNA MPS کو پریشر کبھی نہیں ڈالا، ان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے حکومت نے بھی اتنا ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا ہے۔ یہ لائکی ہے ہماری حکومتوں کی۔ سب کہتے ہیں نا، پیپلز پارٹی کو کوئی نہ کہے، نواز شریف کو کوئی نہ کہے، PTI کو کوئی کچھ نہ کہے، بھائی ہمارے تو سب مجرم ہیں، ہم تو ووٹ سب کو دیتے رہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر جو PTI والوں کو ووٹ دیتا ہے یا نون لیگ کو ووٹ دیتا ہے تو بس وہ گورنمنٹ ہے اور ان کے حقوق ہیں اور باقی کوئی نہیں؟ یہ تو ڈیموکریسی نہیں نا۔ جمہوریت تو سب کی ہے۔ جیسے ہمارے جنگ کا MP کر رہا ہے بلا تفریق، حالانکہ لیبل لگائے جاتے تھے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ جی مخصوص طبقے کے MP یہ ہے۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نو، الکل امام اللہ سوا، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں قوم سے مخاطب ہوتا ہوں، میں لوگوں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ہم اپنے رویوں کو جب درست نہیں کریں گے، ہم جب اپنے MNAs MPAs سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ ایوانوں میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے تحقیقاتی اداروں کو منظم کرنے کے لیے دن رات کوشش کرو، یہ ٹیکس کھاتے ہو ہمارا، یہ ہمارے پیسوں سے پلتے ہو تم لوگ، کرو تحقیقاتی کام کرو۔ بوتھ اٹھا کر بیٹھ گئے ہو سارے، ہے کرونا وائرس آیا ہے تو ساری حکومتیں بوتھ اٹھا کر بیٹھ گئی ہیں۔ ہائے اب کیا کریں؟ تو پھر ظاہر ہے بیچارے لوگوں نے تو یہی کہنا ہے نا، اللہ کو معافی مانگو جی، اللہ کو معافی مانگنی بھی چاہیے، درست ہے، درست عمل ہے، لیکن بوتھ اٹھا کے بیٹھ گئے یہ جو سو کالڈ لبرلز تھے اور یہ تحقیقاتی اداروں والے اور سائنس والے۔ اللہ سے امداد مانگے اور اتنی تحقیق اور ریسرچ کریں کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرضی وائرس آ گیا، پاکستان کے سائنسدان، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی مٹی اس کا حل نکال لے گی۔ یہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہی کچھ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک سے پہلے، اور یہی کچھ اب ہے۔ چاند دیکھنے دکھانے پہ جھگڑا، کفر کہنے کہلانے پہ جھگڑا، فتوے دینے دلانے پہ جھگڑا، اور مذہب کو بدنام کرنے کرانے پہ جھگڑا۔ کچھ ہیں جو مذہب کے پیچھے کتوں کی طرح پڑ گئے ہیں، اور مذہبی لوگ ہیں کہ وہ تحقیق کی بات کر کے راضی شاید نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ کیا ہے اگر مدارس میں دوسری ایجوکیشن بھی ہو، سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہو، یہاں سے روبوٹس بنے، میں دیکھ رہا تھا ایک مدرسے کے بچے تھے روبوٹس بنا کے بیٹھے تھے ماشاءاللہ۔ یہ پورے ملک کی سطح پر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں اس بات کی مخالفت ہونی چاہیے کہ جی نہیں ہمارے مدارس کو رجسٹرڈ کوئی نہ کرے؟
ہاں اس بات کی ضرور مخالفت ہونی چاہیے کہ مدارس کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، بدنام نہ کیا جائے۔ میں الحمدللہ رب العالمین خود ایک مدرسے کا طالب علم رہ چکا ہوں، میں پڑھا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں مدرسے کے طلباء موجود ہیں۔ معاشرہ اتنا ہی گندا ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ مدارس کے طلباء، میں الحمدللہ رب العالمین حفظ قرآن کیا، اس کے بعد بی اے BCS کمپیوٹر سائنسز میں گریجویشن حاصل کی، پھر LLB کیا، اب پریکٹس کرتا ہوں الحمدللہ، 15 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کامیاب وکالت کر رہا ہوں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ مذہب اور غیر مذہب کو لے کر اور ان جھگڑوں میں نہ الجھیں کہ عورتوں کو اتنا اچھال دیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دیں تاکہ ہم اور مشہور ہوں، اور آزادی نسواں کی صورت میں ہم سڑکوں پہ ننگیاں ہو کر نکلیں اور مارچ کریں، اور ایسے لوگوں کی گفتگو ہی نہ کیا کرو۔ ریسرچ کو سوچو بابا، تحقیق تحقیق تحقیق۔ ہمارے ایسے بھی لوگ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے انگلش کو نہ پڑھے، یہ کفر ہے، کافر کی زبان ہے۔ حقیقت ہے، کون انکار کر سکتا ہے، ہوتا رہا ہے۔ پھر آپ پڑھنا شروع کر، بابا دین آپ کو نہیں روکتا کسی کی بھی کوئی ایجوکیشن حاصل کریں آپ۔ دین یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کا استعمال مثبت کریں، تعلیمی تخریبی نہ ہو تعلیم۔ جیسے یہ تخریبی عبداللہ ہارون صاحب پاکستان کے سفیر بتلا رہے تھے، یہ تو ان کی زبان ہے، اتھینٹک آدمی ہے، کہ یہ کرونا وائرس ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پر یوز کیا گیا ہے۔ بھائی کیا گیا، دشمن نے تو کرنا ہے۔ دشمن آپ کے خلاف جو ہتھیار بنائے گا وہ لے کر گود میں تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ پیسے کمانے کے لیے اگر کرونا وائرس انہوں نے بنایا تھا تو کمائیں گے اب وہ، اور ان کے پاس سولوشن بھی ہوگا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے پاکستان کے تحقیقاتی ادارے کدھر ہیں جو میرے ٹیکس سے پل رہے ہیں، سفید ہاتھی کھا رہے ہیں، گاؤ گب ہیں؟ ان لوگوں، تم لوگوں نے تان و تشنیع کرنی ہے تو ان لوگوں کو کرو جو تمہارا پیسہ کھا جاتے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے نہیں بناتے، جو ریسرچ سینٹر نہیں بناتے، جو بایولوجیکل ویپنز کا بر وقت دفاع کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرتے۔ ایٹم بم بھی اچھی صلاحیت ہے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، دنیا کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ورنہ دنیا تو ہمیں کھا جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس سے بڑا ویپن بایولوجیکل ویپن ثابت ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو ہو جائے گا، اور اس کا توڑ صرف تحقیق ہے، ریسرچ ہے، علم ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن ہے۔ سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کریں۔ سائنس مسلمانوں کا اثاثہ ہے، سائنس دنیا کو ایجاد کر کے مسلمانوں نے دی ہے۔ سائنس کا از خود وجود نہیں ہے، سائنس کوئی خدا کے متبادل چیز نہیں ہے، سائنس تحقیقاتی علم ہے۔ جس علم کے موجد میں میرا جابر بن حیان بیٹھا ہے، میرا ابن الحسن بیٹھا ہے، میرے کئی تحقیقاتی محققین بیٹھے ہیں، جو ایلیمنٹ آپ پیریوڈک ٹیبل میں پڑھتے ہیں، حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 22 اس کے ایلیمنٹ غالباً یا 18 ایلیمنٹ اس کے انہوں نے دریافت کیے تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ خدا را تحقیق 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 تحقیق، ریسرچ، لیبارٹریز، سائنٹیفک ایجوکیشن، اپنے جہاز بنانا، اپنی ویکسینیشنیں بنانا، اپنی دوائیاں بنانا، اپنا سارا کچھ ہونا، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو آپ کو کوئی مفت میں لا کر کوئی دیگر کی کوئی چیز دے دے۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، اپنا مقام خود ہم نے بنانا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جہاں پر یہ ہو رہا ہے نا جی کہ جی کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا اور فلاں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ دیکھیں یہ وبائیں ہیں، اگر یہ وبا ہے تو وبا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچنے سے حکم فرمایا، بچنے کا حکم فرمایا، سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا۔ جہاں پھوٹ پڑے وہاں رہو، اگر تمہیں وہاں پھوٹ پڑی ہے، اور اگر کہیں تم گئے ہو وہاں پھوٹ پڑی ہے تو وہاں سے واپس نہ ہو، وہیں رہ جاؤ۔ کیوں؟ یہ طریقے ہیں ان سے بچنے کے لیے، یہ اسی لیے طریقے بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ مذہب میں آ کر، جذبات میں آ کر، اور تسی ہاتھ بھی ملاؤ تو جفیاں بھی پاؤ تو میں ویکھاں گا کینوں کرونا ہوندا ہے،
इत्थे किसे नू कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे मत करें, नो नो नो, ये चीज़ें अब हमें मतरूक करनी पड़ेंगी। एहतियात भी करें, कॉन्शियस भी जगाएं, और उन लोगों से मुतालबा भी करें जो लोग एटम बम बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनसे कहें थोड़ी सी मेहरबानी फरमाकर मेडिसिन के शोबे में पाकिस्तान इस कदर तरक्की करे, मेडिसिन के शोबे पर भी काम करें, रिसर्च के शोबे पर भी काम करें, मज़ीद काम करें। JF-17 थंडर बनाना छोटी रिसर्च नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हम रिसर्च में ज़ीरो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बायोलॉजिकल वेपन से लड़ने वाली रिसर्च में हम ज़ीरो लग रहे हैं। मैं इस तरफ फोकस कर रहा हूँ। तो बस ये गुजारिश करनी थी मेरे अजीज़ दोस्तों, आप अगर इससे मुत्तफ़िक हो जाएं, इसकी समाअत करें, आप गौर करें कि वाकई ये बात दुरुस्त है। मुझे अपने MNA MPA से जब वो मेरे दरवाज़ों पर वोट मांगने आएँ तो मुझे उनसे ये पूछना चाहिए, तालीम के लिए, रिसर्च के लिए, तहकीकात के लिए क्या कदम उठाओगे, पॉलिसी लेकर आओ। और जब आप ये सोच लेंगे तो फिर इसको शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम तमाम MNA MPAs ये छोटे मोटे जो वादे लेकर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर गैस का यूनिट लगवा दूंगा, मैं यहाँ पे खंबा लगवा दूंगा, मैं वहाँ पर वो रखवा दूंगा, जनरेटर रखवा दूंगा और फलां कर दूंगा, ये सोच कर घरों से आएँ और ये ना आपको आकर कहें, बल्कि आकर दरवाज़ा खटखटाते पहली बात ये कहेंगे जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पर ज़िला जंग में एक साइंटिफिक बुनियादों पर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर कायम किया जा रहा है। हर ज़िले में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर कायम किया जाए और ज़िले के लेवल पर उसके अंदर तहकीकात हों जो हर ज़िले के लेवल पर शेयर हों, वफाक के लेवल तक वो जाएं और उनका मयार दिन रात बढ़े और पढ़ने वाले और तहकीक करने वाले मुहक्किकीन भर्ती किए जाएं, जिनका काम बैठकर सिर्फ पढ़ना हो। पढ़ो बैठकर, जाओ इदारों में, जाओ अल्लाह की सरजमीन को मुसख्खर करो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितने वफद भेजे हैं कि जाओ जाकर बताओ। वो अंग्रेज़ पागल है जो फिर रहे होते हैं कि जी ये दरिया का किनारा है, 3-3 घंटे वो एक जगह पे कैमरा लगा के बैठे रहते, 7-7 दिन वो एक जानवर की मूवमेंट को, और 21-21 दिन बल्कि कई दिन तक, जब तक वो बच्चे नहीं देता, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की रिसर्च होती है, फिर बच्चों की तहकीकात होती हैं, उनके DNAs लिए जाते हैं, फिर सबको रिसर्च किया जाता है, फिर सबकी तहकीकात की जाती हैं, केमिकल लिए जाते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितने करती है। वो जोग्राफिया चैनल है, वो जी उन्होंने एक बंदा वैसे ही रखा हुआ है जनाब, ये जी दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये जनाब देखे पहाड़ों से उतर गया है, ये देखे पहाड़ों पे चढ़ गया है। वो इस इंटरटेनमेंट से ही बैठकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो फजूल में नहीं है। वो जो दरियाओं में से गुजरता है, वो इधर उधर जाता है, वो रिसर्च करता है, वो उनको ला के बहुत कुछ देता है जो कैमरों पे आपको नहीं दिखाया जाता। कैमरों में आपको सिर्फ यही दिखाया जाता है, आज जनाब ये मोदी को लेके जा रहा है, आज फलां को लेके जा रहा है, आज फलां एक्टर इसके साथ जा रहा है, ये जनाब अब देखें हमने ये नदी पार करनी है, ये जनाब हेलीकॉप्टर से उतरना है। ये रिसर्च करते हैं ये लोग इनके, इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिसर्चर्स पैदा करे। मैं इस्तदा करता हूँ, गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं कर देगी, शायद मुमकिन है, पता नहीं मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, इस पर काम शुरू हो। खान साहब माशाल्लाह नियत के सीधे दुरुस्त आदमी लगते हैं, वो इसका काम करें ना करें, लेकिन हम अपना मिजाज ऐसा बनाएं कि हमारे MNA MPAs हमारे पास आने से पहले आकर कहें भाई हमें पता है आपका मुतालबा तालीम है, आपका मुतालबा रिसर्च है। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।